بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، آپ گھبرائے نہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی قراءت سنیں گے۔ پہلے آپ تھوڑی سی ہماری سن لیجیے، پھر ہم آپ کی سنیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ گفتگو نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ معجزہ مختص بالانبیاء ہے، جیسا کہ کرامت اولیاء کی ہوتی ہے، اہل اللہ کی ہوتی ہے۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ ویسے تو آپ نے شرح عقائد میں اور اس سے پہلے احادیث میں معجزات سے متعلق باتیں پڑھی ہیں۔ معجزہ خدا کی اس قدرت کو کہتے ہیں کہ مخلوق کی کوئی طاقت جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ممکن نہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ شکلیں اس کی مختلف ہوتی ہیں، کبھی معجزہ کسی انداز پر، کبھی کسی انداز پر۔ ایک حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، کہیں حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، کچھ ہمارے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کثیرہ ہیں۔ ان میں سے رہتی دنیا تک کے واسطے زندہ و جاوید معجزہ دیکھنا ہو تو قرآن کریم۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تمہارا باپ بھی نہیں لا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اللہ نے فرما دیا مجھے چھوڑ کر جتنے بھی تمہیں مل سکیں سب کو بلاؤ، چھوٹی سی ایک صورت لا کر دکھا دو، لیکن تمہارا باپ بھی اس کو نہیں کر سکتا۔ یہ ہے قرآن معجزہ۔ معجزے کی بات سمجھ میں آئی نا؟ ویسے تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، ہے آپ کے لیے بدیہی چیزوں میں سے ہے۔ میں بتا رہا ہوں جہاں اللہ کی قدرت آئے گی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ آگے نقل کر کے کہتا ہوں۔ صاحب در مختار کہتا ہے، در مختار میں لکھا ہے، در مختار سنتے ہو نا؟ وہ در مختار کے جس کے اوپر ایک حاشیہ ہے اس کا نام ہے رد المحتار۔ حاشیہ ہے، مستقل کتاب بھی نہیں، رد المحتار نام ہے حاشیے کا، جس کو آج کل آپ لوگ فتاوی شامی بول رہے ہیں۔ ان ھذا من اعاجیب الزبان۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مفتیان کرام کی زبان پر بھی قضا فی فتاوی شامی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فتوی کی کتاب نہ در مختار ہے، اور شامی تو کوئی مستقل کتاب نہیں، در مختار کی شرح بھی نہیں، حاشیہ ہے، جس کو آپ نے نام دے رکھا فتاوی شامی۔ فتاوی کی کتابیں جیسے فتاوی عالمگیری، فتاوی تاتار خانیہ، فتاوی قاضی خان، فتاوی بزازیہ، فتاوی سراجیہ، یہ ہے فتاوی کی کتابیں۔ اب آپ کہنے لگیں فتاوی ہدایہ، ہدایہ فقہ کی بڑی معتبر کتاب، اس کی شرح ہے فتح القدیر، اس سے بہترین کوئی شرح اس کی نہیں ہے۔ اب آپ کہنے لگے فتاوی فتح القدیر، تو مصنف اگر ہوتے تو پٹائی کرتے آپ۔ وہ فتاوی الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، یعنی واقعات کا جواب دینا، وہ ہے فتاوی، جس کو وہ کہتے ہیں النوازل، والنوازل یطیق والنوازل یضیق عنہا نطاق الموت۔ پڑھا ہوگا کہیں ہدایہ کے شروع میں، یہ تو میں نے بتایا خیر آپ کو۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا در مختار میں لکھا ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جہاں بہت سارے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے امتی ہیں، یہ حضرت کے بڑے معجزات میں سے ہے۔ یہ صاحب در مختار نے لکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے میں نے کہا نقل کر کے بول رہا ہوں، در مختار میں۔ اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں حضرت فقیہ الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس مذہب اسلام کے حق ہونے کے جہاں بے شمار دلائل ہیں، انہی میں سے مولوی انور شاہ کا اسلام میں وجود ہے۔ اگر اسلام حق مذہب نہ ہوتا تو مولوی انور شاہ جیسا آدمی ہرگز اس کو قبول نہ کرتا۔ یہ حضرت تھانوی کا ارشاد ہے شاہ صاحب کے بارے میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے شاہ صاحب کے بارے میں، ایسے لوگ تو سننے میں آئے تاریخ میں کہ بھائی اس کو بخاری حفظ یاد تھی، اس کو مشکات یاد تھی، ایسے لوگ دیکھنے اور سننے میں نہیں آئے جس کو کتب خانہ اسلام حفظ یاد ہو علاوہ مولانا انور شاہ کے۔ یہ حضرت مدنی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے۔ تو میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں، وہ صاحب در مختار کی بات سامنے رکھ کر اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات کو رکھ کر ساری دنیا کو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ دارالعلوم دیوبند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک چیز، یہ میں کہہ رہا ہوں ان بزرگوں کے اقوال سے استفادہ کر کے۔ اور آپ حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ سب حضرات بھی حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کے معجزات میں ہیں، ورنہ تو آپ اس وقت لحاف میں پڑے ہوتے نا، بہت ملنگے پڑے ہوئے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث کی کتاب آپ کے سامنے ہے، شوق سے آ رہے ہیں، کیوں؟ حدیث پڑھنی ہے، حدیث سننی ہے، حدیث سمجھنی ہے۔ یہ طلباء کا جمع غفیر اور علماء کرام کی بڑی جماعت، مخلصین کا جتھا اور جماعت ہر دور میں، اگر امام اعظم ابو حنیفہ بقول صاحب در مختار کے حضرت کے بڑے معجزات میں سے ہیں تو یہ بڑے معجزات آج بھی ہیں۔ اور آخر میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری بحیثیت امتی کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے۔ اب آپ کہو اس کی نقل دکھاؤ، میں نے وہ کچھ باتیں بطور نقل کے پیش کر دی ہیں، پھر اکابر کے کلام سے استفادہ کر کے میں بولنا ہوں۔ کوئی آپ سے پوچھنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ بتائیے کہ بھائی کتنے گناؤں؟ پہلے تو آپ کہیے جی الحمدللہ میں معجزہ ہوں، حضرت کے معجزات میں سے ایک کہیے آپ الحمدللہ کہتے ہیں، اور اللہ کی جانب توجہ کیجیے۔
پھر دیکھیے حضرت کا معجزہ. کوئی بھی بات خوشی کی، مسرت کی آپ کے سامنے آتی ہے جس سے آپ کا دماغ اور آپ کی وہ علمی صلاحیت آگے بڑھتی ہے، یہ سب حضرت کے معجزات میں سے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ معجزے کی بات کہاں سے آ گئی؟ بے جوڑ نہیں، مصنف بے جوڑ بات نہیں کرتا، مجتہد آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا چیزیں نکال دیتا. ہوا ایک دفعہ یہ تھا، سفر میں ہیں، علی اختلاف الاقوال، 70 آدمی ہیں، 80 آدمی ہیں، 150 آدمی ہیں، 500 آدمی ہیں، 1000 آدمی ہیں. آپ کے سامنے جو روایت آ رہی ہے 1500. یہ روات کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، واقعات کا تعدد بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اس کی بات نہیں تعارض کی. یہاں 1500 آئے گا، بعض روایات میں اس سے کم بھی ہے، لا تعارض. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. جب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے طہارت شرط ہے. طہارت شرط ہے، پانی نہیں ہے تو پانی کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے. بغیر تلاش کے مل جائے فبیہا و نعمت، نہیں تو اس کو تلاش کرنا ضروری ہے. تلاش کر رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے. حضرت کی خدمت اقدس میں تھوڑا ایک برتن میں پانی لایا گیا. آدمی ہے زیادہ، پانی ہے تھوڑا سا. اب حضرت اٹھا کے اس میں وضو کر لیتے، حضرت کا وضو ہو جاتا. لیکن امام کا وضو تب مقتدیوں کے وضو کے لیے کافی ہو جاوے، ایسے تو نہیں ہوتا. وہ تو فقط ایک مسئلے میں جا کے ہے، قرات کے مسئلے میں. امام کی قرات وہ تمام مقتدیوں کی قرات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ جہاں اس کی بحث آئے گی ہم اس کے اوپر نقلن بھی عقلن بھی وہی گفتگو کریں. اور جو بات ہم نے راکی مناظرے میں پیش کی تھی، اگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں امام کے پیچھے ہم قرات کریں گے ہی، ہم نے کہا ان کا پاجامہ کھولو اور ڈیزل کا پیٹرول کا پائپ لگا. یہ میں نے کہا تھا راکی مناظرے. اور پہلے کی بات، وہ ہر چیز کا ایک موقع محل. انشاءاللہ پہلے میری بات سنیے، ابھی بیچ میں خلط مبس ہو جائے گا. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، سنا دیں گے کبھی. اور بحث اللہ کرے وہ بحث سامنے آئے، اس مسئلے کو مرقع کر دیں گے انشاءاللہ. قرات خلف الامام کے مسئلے کو روایتاً بھی درایتاً. تو آپ دعا کرتے رہیے. تو بہرحال حضرت کو تو سب کا خیال ہے، ہر آدمی تو اپنا خیال کر رہا ہے. حضرت صلی اللہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، کرتے ہو نا رات کو اللہ کے سامنے. حضرت کی ذات اقدس کو دیکھیے، آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے اور اب یہ نہیں کہہ رہے میرے صحابہ کو معاف کر دے. اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے. آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، صحابہ کے سامنے آپ فرما رہے ہیں میری تمنا تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا. صحابہ نے کہا کیا حضرت ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بل انتم اصحابی واخواننا الذین لم یاتوا بعد، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے. بعد کرم فرما حضرات کہتے ہیں دیوبندی دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی ہمیں کیا کر رہے ہو، حدیث دیکھیے حضرت کیا فرما رہے ہیں. دوسروں پہ اعتراض بعد میں کرنا، حدیث دیکھ لیجیے. وہ الگ بات ہے، حضرت بھائی فرما رہے ہیں اپنے بعد والوں کو. لیکن ہم ایسے گستاخ نہیں ہیں، جب بھی حضرت کا نام آتا ہے ہمارے آقا حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سب کی زبان پر ہے نا. تمام اساتذہ کی، اکابر کی، اسباط کی، سب کی زبان پر ہوگی.
لیکن اگر بالفرض کہیں کسی جگہ تعبیر کسی بزرگ کی زبان یا قلم سے ہو گئی اور اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے پہلے حدیث دیکھو، اعتراض بعد میں کرنا، اور جس پہ اعتراض کر رہے ہو ان کی کچھ اور بھی دیکھ لو، ان کی ذات السعید بھی دیکھ لیجئے۔ ایک بات کو لے کے بیٹھ گئے اور ان کے کارنامے دیکھیے، حضرت کی محبت کے، حضرت کی اتباع کے کارنامے دیکھیے۔ خیر، حضرت کو سب کی فکر ہے، ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے، حضرت پوری امت کے واسطے دعا فرما رہے ہیں، اے رب میری امت، اے رب میری امت کی مغفرت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرما لیا۔ اب جب ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے اعمال کی جانب، یقیناً ہر آدمی گھبرا جاتا ہے، کچھ تو ہے بالکل، ہر آدمی دیکھے گا اپنے اندر، ملے گا زیرو ہے مسئلہ۔ لیکن جب اللہ کی رحمت کی جانب نگاہ جاتی ہے اور جب حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور حضرت کی محبت اور شفاعت کی جانب نظر جاتی ہے، وہاں سے سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اپنے عمل کو تو کوئی بھی دیکھے گا گھبرا جائے، بڑے سے بڑے کو آپ دیکھیں گے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ ہی فرما رہے ہیں اور صحیح فرما رہے ہیں کہ روئے زمین پر پیدا ہونے والے انسانوں میں انبیاء کے علاوہ سب سے بہترین فرد جو روئے زمین پر آیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہو نا، حضرت بالکل صحیح فرماتے ہیں حق پر، لیکن حضرت صدیق اکبر کی کمال تواضع دیکھیے، حضرت کی صحبت کا اثر دیکھیے، حضرت کی صحبت کے اثر سے جو کمال عبدیت اور بندگی آپ کے اندر پیدا ہوا، رو رہے ہیں کاش کہ میں دن کا ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ سنے جملے، کیوں؟ کوئی بھی باکمال آدمی اپنے کمال کو نہیں دیکھا کرتا، اس کی نظر وہ آگے رہتی، کسی کو بھی دیکھے اس کی نظر۔ لہذا بعض دفعہ بعض اکابر کی زبان سے خدا کی قسم میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا، اس کو جھوٹ مت سمجھنا، کوئی بھی بڑا آدمی اپنے کمال کو کمال نہیں سمجھتا، وہ تو حضرت کے معجزات میں تو سمجھ رہا، وہ میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں، وہ ان کے الفاظ تو یہ ہیں، وہ اگلے قدم کی جستجو میں ایسا لگا ہوا ہے جو موجود ہے کل عدم ہے اس کے نزدیک، اس لیے وہ کہہ دے گا میرے پاس نہیں ہے، میں تو جاہل ہوں، کیوں؟ منزل آگے ہے اس کی جستجو آگے ہے۔ یہ حاشیہ اس کے اوپر لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کبھی لوگوں کو یہ خیال ہو بہرحال تو حضرت کو فکر ہے پوری امت کا، یہاں وضو کا مسئلہ ہے، ادھر لاؤ، حضرت نے انگلی ہاتھ ڈال دیا اس میں، صحابی پر کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی انگلی میں سے پانی ابل رہا ہے، اور آپ نے فرمایا چلو وضو کرنا شروع کرو، یہاں تک کہ پوری کی پوری جماعت نے وضو کر لیا اس پانی سے۔ یہ کیا؟ حضرت کا معجزہ، قلیل پانی اور 1500 آدمیوں نے وضو کر لیا اس سے۔ معجزہ تو ایسی ہی چیز ہوتی ہے، کبھی آپ نے کھانا کم ہے کھانے والے زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں، جب آ جاؤں اس کے بعد میں کرنا کام، آپ حضرت گئے لو آب دہن ڈال دیا، پکا ہو گئی برکت۔ تھوڑی چیز بہت آدمیوں کو لیے کافی ہو گئی، حضرت کا معجزہ ہے اور اس کو برکت کہتے ہیں، چیز تھوڑی سی مولانا۔ لوگ کہا کریں بھائی یہ ملا جی لوگ جو ہیں سفید سفید تو کپڑے پہنے، پریس کیے ہوئے،
اور جب بھی دیکھو مسکرا رہے، نہ رو رہے نہ چلا رہے۔ ان سے پوچھو بھائی تنخواہ کیا کہ 5,000 آج کل کے دور میں۔ ہمارے بچپنے میں تو بہت کم تھی۔ جب ہم پڑھتے تھے بچپنے میں تو اساتذہ کی تنخواہ 30-35 کے قریب تھی، 30 روپے 35 روپے۔ آج کل کے حساب سے کیا تنخواہ؟ 5,000۔ بچے کتنے؟ 5۔ کام کیسا چل رہا؟ الحمدللہ۔ 5,000 میں گزر ہو جا کہ بہت اچھا، بچ بھی جا کچھ تھوڑے سے۔ اب آدمی کی سمجھ میں نہیں آنا کیوں؟ ایک آدمی تیری تنخواہ کیا ہے کہ جی 80,000 روپے۔ کیا کرے کہ ٹوٹا فیکٹری میں وہ ہوں انجینئر۔ ٹھیک 60,000 ہے اور جی پریشان نہ ہوں، آدھے مہینے میں پیسے ختم ہو جائیں۔ آپ بتا رہے 5,000، اب بچے بتا رہے 5۔ کافی ہو جاتے ہیں کہ ہاں۔ کیوں بھائی؟ اطمینان سے کفایت شیاری سے چلیں گے 5,000 روپے کافی نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بیماریاں نہیں دی کہ بھائی کیا ڈاکٹر کہہ رہا 5 لاکھ روپے لوں گا پیٹ کا آپریشن کرنے کے، بچے کو ہو گئی دوسری بیماری، ڈاکٹر کہہ رہا اس کا دل کا آپریشن کرنا پڑے گا، 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے تو جو بیچارے اس طریقے کے خدام ہیں آپ جیسے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے محفوظ انہیں فرما دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہو نا، یہ میرے مالک کا احسان تو سب معلوم ہے۔ میرے بندے کے پاس کچھ ہے نہیں، تھوڑا سا ہے، وہ اس کا کام چلتا ہے، بس اپنا یہ اسی میں مست ہے اور اپنا کھا پی کے اور اٹھ کے اپنا کتاب دیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ اس لیے زیادہ کی طرف مت دیکھنا، زیادہ مل گیا اور برکت نہ ملی، مطلب یہ بھائی ایک آدمی کو مل گئے کیا جی 20 لاکھ روپے مل گئے، اور ایک کو ملے بیچارے کو 20 ہی روپے۔ اب یہ مجھے 20 ہی روپے ملے، اللہ کا شکر ادا کر، 20 ملے، دیکھ تو صحیح۔ بڑے میاں بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا 5 لاکھ، 20 میں سے 5 لاکھ گئے، کتنے بچے؟ وہی بیماری ہوگی بڑھیا کو، کتنے گئے؟ اب کتنے بچے؟ 10۔ وہی ہوگی لڑکے کو، ہیں؟ وہی ہوگی لڑکی کو، وہی ہوگی بہو کو، 5 لاکھ روپے قرض۔ لیکن چوروں کو تو معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، ان کو تو معلوم تھا 20 لاکھ روپے ہیں اس کے پاس، وہ آلی ایک دن مہمان بن کے اکلا بھائی کہاں رکھے، اب جی یہاں تو کچھ ہے، انہیں یقین نہیں آ رہا، ایسی وضاقت خراب کی ہر طریقے سے، پھلیا خراب، علاج میں اور پیسے چاہیے، پیسے نہیں۔ کتنے ملے تھے؟ 20 لاکھ، قرض کتنا ہے؟ 5 لاکھ، اور چاہیے خرچ کرنے کے لیے، پورے گھر والوں کی وضاقت خراب ہے، پیسے نہیں ہیں۔ آئے تو گئے، اور ملا جی کتنے ملے تھے؟ 20۔ ہاں بھائی ملا جی تیرے 20 روپے ملے تھے، وہ کہاں ہیں؟ یہ پڑے میری جیب میں۔ اب بتاؤ یہ 20 اچھے ہیں کہ وہ 20 لاکھ اچھے ہیں؟ اس لیے یہ دعا مت مانگو اللہ سے کہ اتنے دے دے، دعا مانگو برکت کی۔ برکت اگر ہو گئی، برکت کا 1 پیسہ کافی ہے، برکت کا 1 روپیہ کافی ہے، اور اگر برکت نہ ہو ڈھیر کا ڈھیر ختم ہو جائے گا اور آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ بہرحال
حضرت نے ہاتھ ڈال دیا، پانی ابلنا شروع ہو گیا حضرت کی انگلی سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت کا معجزہ ہے۔ اب پانی کو اللہ نے اپنی قدرت سے ویسے بڑھا دیا یا عدد دیکھنے میں ایسا اسی میں سے نکال دیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کی قدرت پتھر میں سے پانی نکال سکتی ہے اس کی قدرت انگلی میں سے بھی پانی نکال سکتی ہے۔ جو ذات زبان کو قدرت دے سکتی ہے بولنے کی، وہ ذات یہ بھی کہہ سکتی ہے اے زبان آج تیری چھٹی ہے، آج ہاتھ بولیں گے، آج تیرا کام ہاتھ کریں گے، پاؤں کریں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض لوگوں کو ایک زمانے میں اشکال ہوا کرتا تھا، لو جی ہاتھ کیسے بولیں گے، پاؤں کیسے بولیں گے؟ اب نہیں کرتا کوئی اعتراض، کیوں؟ پلاسٹک کے ڈبے بول رہے، اب اعتراض ہی نہیں کرتا۔ اور ابھی تو پلاسٹک کے ڈبے بول رہے، کچھ ہی دنوں میں دیکھنا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بولیں گی۔ بہت زیادہ خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ سبھی لین بولنا شروع نہ کرتے، دیکھ لیں گے آپ، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے، لیکن جو چیز بھی سامنے آئے گی وہ اسلام کی حقانیت پیش کرے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا تھا نا؟ اب تھوڑی سی بات سنیے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو مخفف کر کے بولتے ہیں تسمیہ، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے التسمیۃ عند الوضوء واجب، وقال الامام مالک رحمہ اللہ تعالی فرض، وقال الامام ابو حنیفہ والشافعی رحمہم اللہ تعالی سنت۔ آپ کے یہاں آپ نے بعض کتابوں میں پڑھا ہوگا سنت فقہ کی، بعد میں پڑھا ہے مستحب، علی اختلاف القولین، سنت یا مستحب۔ ان حضرات نے استدلال کیا ہے کہ جس نے اللہ کا نام نہیں لیا شروع میں تو اس کا وضو نہیں ہے، لا وضوء لمن لم یسمی، اس کا وضو نہیں۔ اس سے معلوم ہوا امام احمد کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے، امام مالک فرما رہے ہیں کہ فرض ہے۔ ہم نے کہا حضرت فرضیت ثابت کرنے کے لیے کتاب اللہ کے اطلاق پر زیادتی ہو رہی ہے، اور خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کیسے ہو سکتی؟ تو خبر واحد ہے، لہذا اسی طریقے پر آنا پڑے گا جو طریقہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ کیا سنت ہے؟ ایک قول کے مطابق مستحب ہے، فرض کہنے کا کوئی ٹک نہیں ہے اور واجب کہنے کا کوئی ٹک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگرچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں کیا لکھا ہے کہ شافعی المسلک ہیں امام نسائی اور امام ابو داؤد، لیکن مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری شرح بخاری میں فرمایا ہے دونوں کتابیں دیکھنے کے بعد سنن ابو داؤد اور سنن النسائی اندازہ ہوتا ہے شافعی نہیں ہے، حنبلی ہیں۔ آپ اس کے جواب میں کہہ دیتے ہیں بھائی جو حدیث آپ استدلال میں پیش فرما رہے ہیں یہاں پر نفی جو ہے نفی کمال کے لیے ہے، نفی جنس کے واسطے نہیں ہے تاکہ تطبیق ہو جائے۔ امام نسائی مجتہد ہے، اجتہاد دیکھو اس حدیث سے استدلال نہیں کر رہا۔ حضرت نے فرمایا جب وہ پانی ابلنا شروع ہوا توضؤ، وضو کرو، توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرو، کہ دیکھو یہ آ گیا۔
ہم نے کہا چلو بھائی مجتہد صاحب، آپ سے اجتہاد کو بھی مانا، مگر اجتہاد سے یہی تو ثابت ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ بسم اللہ پڑھ لو، فرضیت کیسے ثابت کر دو گے، وجوب کیسے ثابت کر دو گے، 65 دلائل یا تو اس کے قریب قریب چاہیے۔ یہاں تو اگر اس کو فرض کہتے ہیں کتاب اللہ کے اوپر تقیید جو مقید ہے زیادتی خبر واحد کے ذریعے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، ایسے موقع پر حضرت کا منشا یہ نہیں ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہوتا ہے، وہ جس سے سب لوگ استدلال کر رہے ہیں وہ استدلال بجا ہے، آپ نے کہہ دیا نفی جنس کے واسطے نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ارے اللہ کا فضل دیکھو اپنے اوپر، کہاں سے پانی آ رہا ہے، لہذا اللہ کا حمد اور شکر کرتے ہوئے وضو کر لو صاحب۔ لہذا اول سے لے کر آخر تک تمام حضرات نے وضو کر لیا۔ پوچھا گیا کتنے تھے کہ 1500۔ یہاں کا بسم اللہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے جو موضوع سخن ہے، بلکہ مطلب یہ دیکھو اللہ نے کہاں سے پانی پیدا کر دیا۔ ایک جگہ پر یہ بھی آیا کہ دیکھو اس طہارت کے اوپر اللہ کا نام لو، برکت دیکھو، تو خالص برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس اور آپ کی انگلی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلی کی برکت سے پانی بڑھا دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، حضرت کا معجزہ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھو کہاں سے جا کے استدلال کیا ہے اس نے، کہاں سے حدیث لایا اٹھا کے، اور وہ اپنا مطلب ثابت کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وضو کرو، حالانکہ ایسے موقع پر سیاق حدیث اس بات کو نہیں بتا رہا ہے کہ حضرت کا منشا یہ ہے۔ حضرت کا منشا اس معجزے کے اوپر جو لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آ رہی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا مقصود ہے، مگر ان کا انداز استدلال دیکھیے۔ ایک بات تھوڑی سی اور سنیے، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ حافظ ابن حمام پکے حنفی ہیں، اور ایمانداری سے آپ دیکھیں گے امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کے بعد فقہ حنفی کو جس نے سب سے زیادہ تقویت پہنچائی ہے اپنے ائمہ ثلاثہ کے بعد، وہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کو کوئی ایسا آدمی ان کے یعنی ائمہ ثلاثہ کے بعد طحاوی سے پہلے طحاوی جیسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا جس نے اتنی تقویت پہنچائی ہو فقہ حنفی کو۔ ان کی طحاوی شریف آپ دیکھ رہے ہیں، انداز لگتا ہوگا کیا کر رکھا ہے، انہوں نے پورا حق ادا کر رکھا ہے۔ اور حدیث کو کتاب دیکھنے سے معلوم یہ بھی ہوتا ہوگا حدیث کے پورے مالہ وما علیہ سے واقف ہیں، روات کے احوال سے واقف ہیں، اور کون کہاں سے استدلال کر رہا ہے سب سے واقف ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کے اندر ترجیح کا پہلو کیسے ہے وہ اس سے واقف ہیں، اسے پیش بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا اجتہاد بھی پیش کرتے ہیں۔ یعنی ہر کتاب دیکھنے والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد بھی ہے، مجتہد ہو کر حنفی ہے۔ پھر امام طحاوی کے بعد آپ چلو حافظ ابن حمام تک آ جاؤ۔ امام طحاوی کے بعد حافظ ابن حمام جیسا آدمی فقہ حنفی کی خدمت کرنے والا بیچ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنا مضبوط کیا ہے پہلے امام طحاوی نے اور بعد میں حافظ ابن حمام نے۔
اس بات کا سب اعتراف کرتے ہیں، ان کی قابلیت کو سب تسلیم کرتے ہیں. جس کو آپ شامی کی رٹ لگا کے رکھتے ہیں نا آپ لوگ، شامی مختلف مقامات پر لکھتا ہے ابن الہمام قد فاز درجۃ الاجتہاد، مقام اجتہاد پر فائز. بعض دفعہ بعض طالب علم بیچارے صوفی جی پرچہ دیتے ہیں، دیا مجھے بعض دفعہ کہ جی علامہ شامی زیادہ بڑا فقیہ ہے کہ حافظ ابن ہمام. میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. شامی جیسے 1,00,000 مل کے اکٹھے ہو جائیں ابن ہمام کے پاسن کے برابر نہیں ہوں. کہاں کی بات کرو، ابن ہمام ابن الہمام حافظ حدیث ہے، مجتہد ہے، تمام علوم و فنون کا امام ہے. اور ابن ہمام کا نام سنتے یوں ہو جاتا ہوں آج بھی. وہ تو بیچارہ خود ہی کہہ رہا ہے حافظ ابن الہمام قد فاز درجۃ الاجتہاد. پھر میں کہا کرتا ہوں آپ لوگ حیرت میں پڑیں گے، میں اگر کہتا تو آپ کو حیرت ہوتی، مگر میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جو میرے بھی بڑے ہیں اور آپ کے بھی بڑے ہیں. وہ کون ہے؟ مولانا انور شاہ کشمیری. اب یہ بتاؤ علماء اور اکابر کی زیادہ پہچان مجھے اور آپ کو ہے کہ مولانا انور شاہ کو ہے؟ فیض الباری میں فرماتے ہیں، اور ایک جگہ پر نہیں 2 جگہوں پر ہے. 2 جگہوں پر میں نے دیکھی ہے یہی بات. کیا کہہ رہا ہے؟ اعلم ان ابن نجیم المصری صاحب البحر الرائق هو افقہ عندی من الشامی. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ. کیا کہا؟ ابن نجیم مصری زیادہ بڑا فقیہ ہے شامی سے، اور ابن نجیم مصری ابن ہمام کے پاسن کے برابر نہیں. ابن ہمام ہوا ابن الہمام. وہ تو بہت اونچی چوٹی کا آدمی ہے. محدثین کی اس میں بیٹھ جائیں صف میں تو محدثین پریشان، گھبرائے ہوئے اس سے. مجتہدین کی صف میں آ جائے مجتہدین پریشان. محققین کی صف میں بیٹھ جائے محققین پریشان. اصول فقہ میں آ جائے تو تمام اصولی جین پریشان. اٹھا کے دیکھ لو ان کی التحریر اصول فقہ میں. مسلم الثبوت کا نام سنتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں بہت ادق ہے، بہت ادق ہے، بہت ادق ہے. اس سے بھی زیادہ ادق ہے حافظ ابن ہمام کی التحریر اصول فقہ میں، اور اسی کی نقل کرنے کی کوشش کی ہم. علامہ ابن امیر الحاج حلبی رحمت اللہ علیہ نے شرح کی ہے حافظ ابن ہمام کی التحریر کی. 3 جلدوں میں ہے. التقریر والتعبیر فی شرح التحریر، 3 جلدوں میں شرح ہے. خیر کن کا؟ حافظ حدیث. ان کا فن حدیث دیکھنا، فتح القدیر ہی دیکھ لو. تو فتح القدیر میں کیا کیا انہوں نے کر رکھا ہے آپ اسی کو دیکھیے نا. نہیں وہ پچھلے سال بھی پوچھا تھا ایک صاحب نے، میرے خیال میں وہ شافعی المسلک ہوں گے، عربی میں پرچا تھا کہ جی ابن حجر زیادہ اونچے آدمی ہیں کہ بھائی. میں نے کہا دیکھو ایسے سوال مت کیا کرو، لیکن آپ کے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں. ابن حجر کی ساری کتابیں اٹھا لو، امام نسائی کی یوں لے کے کتاب یوں کو کر دی، اس کی لے کے یوں کو کر دی، اس کی ساری کتابیں ایسی ہیں، اٹھا کر کے دیکھ لی. اور ابن ہمام نے جو لکھا ڈنکے کی چوٹ ہلا کے رکھ دیا تھا. باقی فیصلہ آپ کر لیجیے. یعنی جون سی کتاب بھی اٹھا کر دیکھو کہ یہی ملے گا. ابن ہمام کی دکھانا کوئی ایسی
فتح القدیری دیکھ لو، التحریر دیکھ لو، اور مولانا علم کلام میں مسائرہ ہے جس کی شرح وہ ہے مسامرہ، علم کلام میں آ جاؤ، ہلا کے رکھ دیا چوچوں کو۔ خیر، تو میں آپ کو سنا رہا تھا شاہ صاحب کی عبارت، کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلم ان ابن نجیم المصری صاحب البحر الرائق هو افقه عندي من الشام لان امارات الفقه تلوح منه وكذلك الشاہ عبد العزیز المحدث الدہلوی هو معاصر للشام، دونوں کا زمانہ ایک ہے، شاہ عبد العزیز اور علامہ شامی کا۔ هو ايضا افقه عندي من الشام، کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبد العزیز صاحب میرے نزدیک شامی سے زیادہ بڑے فقیہ ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ شیخ مشائخنا مولانا رشید احمد الکنکوہی هو ايضا افقه عندي من الشام، ہمارے شیخ المشائخ حضرت گنگوہی میرے نزدیک زیادہ بڑے فقیہ ہیں علامہ شامی سے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ کو اگر میں کہتا تو آپ کو الجھن ہوتی، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بھی مسلم بزرگ ہیں، میرے بھی مسلم بزرگ ہیں، اور ہمارے اکابر کے بھی مسلم بزرگ ہیں، ہے نا؟ ان کی عبارت ہے، اور ایک جگہ نہیں فیض الباری میں، دو جگہ پر۔ اب آپ کو الجھن ہوگی، ابھی آپ بچے ہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد جب آپ مسند درس پر بیٹھیں گے اور آپ کے سامنے شامی بھی آئے گی اور آپ کے سامنے فتاوی رشیدی آئے گا، آپ کہیں گے کہ کیا لکھا جب نے ہے پرک باری سے کیا لکھا ہے؟ حضرت گنگوہی کی بات کو رد نہیں کر سکتے۔ ایک مثال سنی ہوگی، 100 سونار کی 1 لوہار کی، بالکل وہی حال ہے بس حضرت گنگوہی کا، جو لکھ دیا پتھر کی لکیر ہے۔ وہ الگ بات ہے بھائی، انسان ہے، کسی جگہ پر کئی یعنی لاکھ میں سے کسی ایک جگہ پر ہو جائے تو وہ تو ہوگی مولانا۔ میں کچھ دن پہلے حضرت کی ایک ارشاد پر کچھ گفتگو کی تھی، حضرت کی تقریر میں تھا، حضرت گنگوہی کی تقریر میں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس تھا، وہ جہاں میں نے کہا تھا 3 تحویل کا مسئلہ، یاد ہے نا؟ اب ارے بھائی حضرت گنگوہی حدیث میں دیکھیں گے ابن حجر سے آگے ملیں گے، خاموش ہیں۔ فقہ میں دیکھو گے شاہ صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے، مجھ سے اور آپ سے زیادہ شاہ صاحب جانتے ہیں۔ پھر فتاوی رشید جو فتوے ہیں عموماً آپ اسے رد نہیں کر سکتے، بات پکی بولتے ہیں، اور یہاں تک لکھ دیتا آپ ہاں بھائی یہ حدیث ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میں واقف نہیں ہوں اس سے، یا میں نے کوشش کی مجھے نہیں ملی، یہی تو کہیں گے۔ حضرت گنگوہی جیسا چاہیے، بعض دفعہ تو یہ بھی فرما دیتے ہیں مجھے نہیں ملی، میں اس حدیث سے واقف نہیں، اور بعض جگہ فرما دیتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے۔ مولانا یہ حدیث نہیں ہے، معمولی بات سمجھ رہے ہیں کیا؟ یہ کون کہہ سکتا ہے یہ حدیث نہیں ہے؟ فتاوی دیکھیں گے آپ ان کے، بعض جگہ تک یہ حدیث نہیں ہے، بہت تھوڑا یعنی سبق پڑھا رہے ہیں بس ایک آدھ جملہ وہ بولتے ہیں، فتویٰ لکھ رہے ہیں بہت معمولی تھا، جائز ہے، پورا سوال ہے جائز ہے، جائز نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اس سے آپ سمجھ جائیے کیا چیز، بولتے تو کم ہیں مگر جو بول دیا اس کے خلاف کچھ کہنا بہت مشکل ہے کسی کو، مگر
بعض ایک آدھ جگہ اللہ ضرور لائے گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ انسان کیسے بھی مقام پر پہنچنے کے بعد بھئی وہ خطا اور چوک اور نسیان وہ انسانیت کے خصائص اور اس کے لوازم میں سے ہے. میں سمجھتا ہوں اسی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ ایسے کیا, کہیں کہیں ایسا ہوا, مگر شاذ و نادر. والشاذ کالمعلوم. اور شامی وہ تو جگہ جگہ پہ کہہ دے, کچھ بھی کہہ دیتا. وہ کہہ رہا ہے اگر کسی سے ذا کا مخرج ادا نہ ہوتا ہو رکوع میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح میں, تو اس کو چاہیے کہ وہ سبحان ربی العظیم کے بجائے سبحان ربی الکریم پڑھا کرے. دیکھ لو اٹھا کے شامل کیوں لکھ رہا کہ سبحان ربی الکریم پڑھ لیا کرو. کیوں؟ لوگ جو ہیں وہ ذوق کا مخرج ادا کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں, معنی بدل جائیں گے, لہذا سبحان ربی العظیم کے بجائے سبحان ربی الکریم پڑھا کرو. میرے پاس جو شابی ہیں قرآن جہاں یہ وہ اس کے حاشی پر میں نے اپنے قلم سے لکھ رکھا ہے, سر حضرت شابی صاحب آپ ہی جیسے قاری ہیں. کیا سر نقل تو بتا رہی ہے سبحان ربی العظیم پڑھو, آپ کہہ رہے ہیں کہ سبحان ربی الکریم پڑھیں. جس نے عظیم سمجھ کر اس کو پڑھا, ذا سمجھ کر پڑھا, عند اللہ وہ ذا ہی شمار ہوتا ہے. فلا بس سبحان ربی العظیم اسی کا حکم دیا جائے گا. یہ مطلب نہیں کہ ہم غلطی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی غلط پڑھو. مطلب یہ ہے بھائی اگر کچھ کوتاہی ہے اس کی تصحیح کرو, لیکن پڑھا تو وہی جائے گا جو منقول ہے وہاں. اور منقول کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. بھائی آپ بڑے قاری صاحب ہیں, ہر آدمی اتنا بڑا قاری نہیں ہے, لیکن اس نے جب اس کو ذا سمجھ کر پڑھا تو وہ ذا ہے. اب وہ پڑھ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مدنا ضاد عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں نہیں, ضاد بھی نہیں ہے ضا بھی نہیں ہے, خالص عربی زبان کے لفظ ہیں. اس کا صحیح تلفظ تو کریں گے اہل عرب. آپ پورے مخرج یاد کر لو. کیا ضاد کا مخرج ہے فعل سین اور اس کے مقابل اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ. ٹھیک ہے جی, کیسے ادا ہوگا؟ ایسے جی. بڑے سے بڑا قاری جب آپ کا پڑھے گا اور آپ کسی عربی سے پڑھی سنیے وہ کیا کہے گا. آپ کہتے ہیں ضربا زید عمرن اور کسی عربی سے پڑھ, بالکل نہیں کہے گا ایسے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں ضرب. وہ کیا کہے گا؟ ضربا ضربا کہے گا نا. جاہل بھی اگر ہوگا عرب کیا کہے گا؟ ضربا. کیوں؟ ان کی زبان کا لفظ ہے. اصلی تلفظ اس کا وہی ہے جو عرب لوگ کر رہے ہیں. آج اپنے بڑے سے بڑے قاری صاحب کی سورہ فاتحہ سن لیجئے اور کسی عرب کی سنیے, وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا تلفظ کیسے کر رہا ہے. بس جو وہ کر رہا ہے وہی ہے ضاد کی اصل حقیقت. ویسے ہی ہے اس کی ادائیگی, وہ الگ بات ہے. ہمارے قاری صاحب جس طریقے سے کر رہے ہیں بالکل قاعدے کے مطابق کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بات سمجھ کے کر رہے ہیں. اور قاری صاحب کو چھوڑیے جو بیچارے عوام ہیں وہ بات سمجھ کر اس کو ادا کر رہے ہیں. کیا ان سے کہا جائے گا نہیں تم سے ضاد ادا نہیں ہوتا لہذا تم یہاں سبحان ربی الکریم کہہ لیا کرو یا کچھ اور؟ ارے ہاں, قرآن پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, وہی پڑھا جائے گا. ہاں اگر کچھ غلطی کا احساس تو اس سے کہو ذرا جب تک صحیح نہ ہو مشق کرتے رہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, التکلیف بحسب الوسع. تو میں کہہ رہا تھا یہ لکھا ہے علامہ شامی نے کہ سبحان ربی الکریم پڑھا کرو جو ذا کا صحیح مخرج ادا نہ کر سکے. تو یہی فتویٰ دینا شروع کر دو لوگوں میں, کھلبلی مچ جائے گی. اور اس طرح کی ایک باتیں نہیں ہے, بے شمار باتیں بھی نہیں. یہ تو میں نے ایک آپ کو بتا دی. خیر,
تو میں عرض یہ کرنے جا رہا تھا، ابن حمام بہت بڑے آدمی ہیں، اور سنیے، ایک آدمی 100 مسائل ہیں مطلب یا 1000 ہیں، 3 مسئلوں میں اس نے اجتہاد کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اجتہاد میں تجزی جائز ہے، مجتہد نے جن مسائل میں اجتہاد کیا ہے قاعدے کے مطابق اس کا اجتہاد جہاں تک مؤدی ہوا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے گا، لیکن دوسروں کے اوپر وہ اس کا اجتہاد حجت نہیں ہوگا۔ ہمارے فقہائے احناف میں سے حضرت حافظ ابن حمام رحمت اللہ علیہ فتح القدیر میں یہاں انہوں نے تفرد اختیار فرمایا ہے، انہوں نے کہا نہیں، تسمیہ واجب ہے، اور دلائل کا انبار لگا رکھا ہے آپ کے خلاف، آپ کے امام نے، حافظ ابن حمام نے، لیکن ہم ان کے بڑے معترف ہیں، بہت ان کی ہم تعریف کرتے ہیں جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، لیکن مقلد ہم ان کے نہیں ہیں، ہم مقلد ہیں فقہ حنفی کے، ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ فقہ حنفی کے اوپر جمہور جس بات پر متفق ہو گئے بس وہی ہے، اسی لیے ان کے شاگرد خصوصی علامہ قاسم ابن قطلوبغا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ابحاث شیخنا لیست بحجت، ہمارے شیخ بعض مسائل میں جو مسلک حنفیہ کے خلاف بحثیں فرما دیتے ہیں، اور کیونکہ بھائی آدمی قابل محدث آدمی ہے، دلائل کا انبار لگا دیتا ہے، وہ حجت نہیں ہوں گی، ان تک ہے بس۔ ہم اس کے اوپر عمل کریں، عمل نہیں کریں گے، عمل کس پر کریں گے؟ فقہ حنفی پر، اس پر جمہور احناف ہیں، عمل اس پر ہوگا۔ انہوں نے کیوں کیا؟ اگر یہ اصول ذہن میں مستحضر ہوگا کہ اجتہاد کے اندر تجزی جائز ہے، جس مجتہد نے جن ایک مسئلے میں یا 2 میں یا 5 میں اجتہاد کیا ہے، جہاں تک اس نے اجتہاد کیا ہے وہ جانے، اللہ جانے، آپ کے سامنے اصول آ چکا ہے، مجتہد جب وہ اجتہاد کرتا ہے کبھی یصیبو ہوتا ہے، کبھی یخطی ہوتا ہے، اول شکل میں لہو اجران، دوسری شکل میں لہو اجر واحد۔ لیکن حافظ ابن حمام ہے پکے مقلد، پکے حنفی، حافظ حدیث، وہ بعض مسائل میں ایسا ہوا ہے تفردات، لیکن تفردات کسی کے بھی ہو جائیں بس وہ اس کی حد تک ہیں، حجت نہیں ہے کسی پر، فتویٰ کہیں پر دیا جائے گا؟ جمہور کے قول پر۔ ہمارے فقہائے احناف کا کس بات پر اتفاق ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ اب باقی سب باتیں آسان ہے ایک دم سے۔ اور حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وضو ایک دفعہ بھی کر کے دکھایا، اور کبھی 2 دفعہ بھی کر کے دکھایا، کبھی 3 دفعہ بھی کر کے دکھایا، ایک دفعہ 2 دفعہ بیان جواز کے واسطے، اور 3 دفعہ کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو جاوے کہ اصل یہ ہے کیا، 3 دفعہ۔ لیکن وہ مسئلہ آگے آئے گا، جہاں 3 دفعہ کا مسئلہ ہے وہ مسح کے اندر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پڑھ رکھا ہے اگر مسح میں تثلیث ہو گئی تو مسح نہیں رہے گا، غسل بن جائے گا، اور وہاں حکم ہے مسح کا، اور آپ نے کر دیا غسل، یہ تو قلب موضوع ہو گیا۔ اب ایک اس نے عنوان قائم کیا، برتن سے وضو کرنا۔ اس سے معلوم ہوا بھائی اگر حوض نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کسی برتن میں لے کر ہی کرتے تھے۔ اب سے کچھ دنوں پہلے آپ میں سے کسی کا دادا وغیرہ ہوں، بڈھے ہمارے جیسی عمر کے، تو آپ ان سے پوچھنا مسجدوں میں
ٹوٹے پھوٹے مٹی کے لوٹے رکھے رہتے تھے اور مختون رہتے تھے، یعنی ٹوٹی جو ہوتی تھی وہ بھی ٹوٹی رہتی تھی، نہ نل ہے نہ کچھ ہے، کنویں میں سے پانی بھر کے کچھ رکھ رکھا ہے، اپنا بیچارے کرتے تھے۔ اور آج کل تو دیہاتوں میں بھی جاؤ اور انداز کے لوٹے ہیں۔ ہم نے جو اپنے بچپن میں لوٹے دیکھے وہ دیکھے مٹی والے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ستہ مسجد میں رہتے تھے، ان کے ایک دوست آئے، مولانا قاسم صاحب بالکل ضد ہیں حضرت گنگوئی، خاموش حضرت گنگوئی، اور حضرت مولانا قاسم صاحب امام المتکلمین ہیں، بس چھیڑ دو ذرا سا، پھر سنی جو بھی چھیڑ، وہ تو کہتے تھے جو غیر مقلد کیا ہے مجھے بتا دے، ابو حنیفہ کا قول یہ ہے، دلائل مجھ سے لے لے، میں نہیں جانتا در مختار نے کیا لکھا ہے، شامی نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے، ابو حنیفہ کا قول چاہیے، ابو حنیفہ کا قول پیش کرو، دلائل مجھ سے لے لو۔ مولانا حسین صاحب بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلدین کے امام تھے اس زمانے میں، انہوں نے خط لکھا تھا، حضرت میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آ جائیے، لیکن ابو حنیفہ کے قول کو پیش کرنا آپ کا کام ہوگا، میں نہیں جانتا در مختار والے کو اور شامی والے کو اور فلاں کو، ابو حنیفہ کا قول چاہیے مجھ کو کہ جی ٹھیک ہے وہ میرا کام ہے۔ اب وہ پیش کر قال ابو حنیفہ، دلائل دینے شروع کرو ہکے بکے، اور مولانا قاسم صاحب کے دلائل تو عجیب انداز کے ہوتے۔ تو ایک ساتھی نے کہا چھتے مسجد میں دیکھ کے، حضرت آپ کی مسجد کے سارے لوٹے مختون ہیں، مذاق کی حضرت سے۔ حضرت نے کیا فرمایا، آپ کو پتہ نہیں المختون الذ۔ اب دوست فوراً چپ، اتنا سنتے ہی المختون الذ، بہت حاضر جواب آدمی، ذرا چھیڑ دو اور پھر سنیے۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ الذو پہ ایک بات یاد آ گئی، علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا جی دنیا کی لذیذ ترین چیزیں بتا دیجئے، تو علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا، ان کا مقولہ سنا رہا ہوں آپ۔ قال الاصمعی ألذ الأشياء أربعة: أكل اللحم، والنظر إلى اللحم، والركوب على اللحم، وإدخال اللحم في اللحم۔ سمجھ گئے ہوں گے سب؟ اکل اللحم تو جانتے ہیں نا مولانا، والنظر الی اللحم بھی سمجھ رہے ہوں گے، کسی درخت کو دیکھ لے، کسی پتھر کو دیکھ لے، کسی کو دیکھ لے، پھر گوشت کو دیکھ، انسان کو دیکھ، ملا میواتی کو دیکھ، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے لذت وہاں تھی یا یہاں ہے۔ مولانا ہوائی جہاز کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، کہیں پر بیٹھ جاؤ، کہیں پر بیٹھ جاؤ، گھوڑے پر بیٹھ کر جو آپ کو لطف آئے گا موٹر سائیکل پر، کار میں آئے گا کیا؟ والرکوب علی اللحم وادخال اللحم فی اللحم۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے بھی علامہ اصمعی کا یہ واقعہ اپنی ان کی کتاب نفع المفتی والسائل اس میں نقل کیا ہے، عربی میں ہے کتاب، مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ، نفع المفتی والسائل۔ تو بہرحال برتن سے وضو کرنا ثابت ہوا، وہی عنوان لگا دیا، برتن سے وضو کرنا۔ لہذا جس طرح ہر زمانے میں برتنوں کے انداز بدل جاتے ہیں، وہ لوٹے مٹی کے چلتے تھے، اور کھانے پینے کے برتن بھی بدل جاتے ہیں۔ آج کل تو پلیٹیں آتی، ذرا سی یوں ہو گئی چورے چورے ہوتی ہے نا۔ جب ہمارا بچپن آتا تو یہ پلیٹ ہم کو نصیب نہیں ہوتی تھی، دیکھنے میں تو بہت اچھی لگے،
وہ پلیٹیں اس وقت میں کہیں کی ہوتی تھی؟ تانبے کی، پیتل کی، پھر اس پہ کلی کرا کے رکھتے تھے، سفید رنگ کی رہتی تھی. وہی گلاس ہے، وہی پلیٹ ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی تھالی ہے، وہ سب اسی کی. اس میں کھاتے تھے لوگ. لہذا پانی کے لیے بھی اسی کا برتن استعمال ہوتا تھا. لا باس جیسا بھی جس تو زمانہ بدلتا ہے، حالات بدل رہے ہیں. آج کل تو پلاسٹک کے چل. یہ دیکھو، یہ ایسے ایسا کہ جب اتفاق سے ہاتھ میں سے چھوٹ جائے فوراً شہید ہو جائے. اور وہ پہلے اس کے تانبے کے کچھ بھی ہوتا رہا، ادھر کو گرے ادھر کو گرے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھائی بچپنے میں انہی میں کھا رکھا ہم نے. یا تو پھر مٹی کے ہوتے سیدھے. یہ سب کیا ہے؟ اچھا یہ بھی پلاسٹک ہے. ہاں کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے مولانا. اسی کے اندر پانی ہو اور آپ اس میں وضو کریں، لا باس. وہ تو حالات ہوتے ہیں اور حالات کے بدل جانے سے احکام بدل جاتے ہیں. وہ آج کل تو لوگ بہت اسٹینڈرڈ ہو گئے. ہمارے بچپنے میں اس طرح کا ایک برتن ہوتا تھا، اس کو ڈبہ بھی بولتے تھے. گاؤں کے لوگ اس کو بولتے تھے تام لوٹ. آپ لوگ کوئی ادھر کا علاقے کا کوئی ہو تو ہو سکتا ہے اس نے سنا ہو، تام لوٹ بول دیا کرتے تھے اس کو. اسی طرح کا رہتا تھا. تو منصور پور کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں ایک جلسہ ہو رہا تھا مدرسے کا. ہم بھی اس میں گئے ہوئے تھے، میں بھی چھوٹا ہی تھا. تو بھائی ٹھہر جاؤ چائے پیو، اور ابھی بھی ٹھہر جاؤ، برتن نہیں رہے. تو وہ ایسے ایسے رکھے تھے وہاں اس طرح کے. تو گاؤں کا ایک آدمی کہہ رہا بھائی کہیں کا انتظار کر رہے، اسی میں دے دو نا یہ جو رکھے تام لوٹ. یہ اگال داد. میں اپنی اتنی ہنسی آ رہی ہے لوگوں کو، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ مولویوں کا بیچارے کا تھوکنے کا ہے. یوں کہہ رہا یہ جو تام لوٹ رکھے عید میں دے دو چاہے ہم. اتنی سادگی تھی لوگوں میں. پھر ان میں سے جب بتایا گیا کہ بھائی یہ تام لوٹ نہیں، اور یہ مولوی لوگ پان کھاتے ہیں تو اس میں تھوکتے ہیں. کہتے اللہ قوت الا باللہ، اللہ بشر، اللہ نے ہدایت دے مولویوں کو. گھاس ہی کھانا شروع کر دیا. کوئی بات ہے؟ گھاس کھانا شروع کر دیا سیدھے لوگ. وہ جس نے کہا تھا اللہ بجا اللہ نے مولویوں کو ہدایت دے، گھاس کھانا شروع کر دیا، اس کا پڑ پوتا یہاں مشکات میں پڑ رہا ہے. لیکن وہ جو بچہ پڑھ رہا ہے مشکات میں، اس کے دادا وہ عالم تھے، مولوی تھے، دارالعلوم سے فارغ تھے. لیکن یہ ان کے دادا کے ابا کی بات میں بول رہا ہوں. وہ کہہ رہے تام لوٹ میں دے دو بھائی. پتا چلا نہیں یہ تام لوٹ نہیں، یہ تو مولویوں کے پان تھوکنے کا. بھائی اللہ نے ہدایت دے مولوی کو، لو بھائی یہ بھینسوں والا گھاس ہی کھانا شروع کر دو. یعنی اس کا مقصد مذاق کرنے کا نہیں تھا، یعنی اپنے تعجب کا اظہار تھا. سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. سبق آسان ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں حاضر ہوں گا. کل جو میں حاضر نہیں ہو سکا، کچھ بات ہو گئی تھی. مفتی سلمان صاحب نے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے، مفتی حبیب الرحمان خیر، میں تو کہہ رہا ہوں شامی میں لکھا ہے نا، تو آپ کہیں گے تو آپ بھی وہی لکھ دیں گے. لیکن میں تو آپ اس کی صورت حال بتا رہا ہوں. شامی کی مانی جاوے گی یا جو حدیث میں آیا اس کی مانی جائے گی. قد انتقل عمی الى رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے.
آپ نے عرض کیا تھا کہ کبشہ کا حال مجہول ہے، اس لیے کہ ان سے کوئی جو ترمذی جلد ثانی میں کبشہ سے روایت کی گئی ہے۔ اچھا، کتنے ہیں اس سے روایت کرنے والے، اس پر غور کر لیجئے گا۔ مامی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پھوپھی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ میری طبیعت خراب ہے، آپ کا ایک ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا وضو میں تسمیہ امام احمد کے نزدیک واجب ہے، حالانکہ ان کے مسلک میں واجب کوئی استدعا ہے ہی نہیں۔ برائے کرم مولانا بغیر استقراء تام کے سلب کلی نہیں کیا کرتے، اچھی طریقے سے ڈھونڈ لیجئے، غلط ترجمانی مت کیجئے ان کے مسلک کی۔ کیا بات فرما رہے ہیں آپ؟ پانی حضرت کی انگشت مبارک سے نکلا تھا یا پانی میں اضافہ ہوا تھا؟ مولانا کچھ بھی کہہ دی، دونوں صورتوں میں حضرت کا معجزہ ہے، وہ تو میں نے آپ کے سامنے اشارہ کر دیا۔ درس ترمذی میں مالکیہ کے نزدیک تسمیہ فی الوضو نقل کیا ہے، حنابلہ وجوب کو لیکن درس ترمذی کے اکابر نے وہ نقل کیا ہے جو بندہ فقیر نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ فتدبروا ما فیہ۔ اللہ کے بندے، میں کہہ رہا ہوں آپ نے وضو کرنے والوں کی تعداد 1500 بیان کر رہے ہیں، بخاری میں 80 کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ 80 بھی ہے، 70 بھی ہے، 100 بھی ہے، 150 بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، 1500 تک ہے۔ میں نے کہا یا تو روات کا اختلاف ہے یا تو واقعات کا تعدد ہے، وہ تو میں عرض کر چکا ہوں، سنتے نہیں صحیح طریقے سے بھائی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اگر اس میں خلیفہ سے مراد نہیں، من یسفک فیہا ویسفک الدماء سے مراد انبیاء کو، ورنہ ان کی۔ مولانا اصل میں مطالعہ تو کرتے نہیں، مطالعہ کرو، جب مطالعہ اچھی طریقے سے کر سکو، مسئلہ حل نہ ہو، اب آپ اپنی عقل سے کام لیجئے۔ پہلے تفسیر مظہری کھول کر کے دیکھ لیجئے، وہ تو آپ کی جانی پہچانی مشہور تفسیر ہے، خود فرما رہے ہیں یہ خلافت مختص بالانبیاء ہے، اس کے بعد میں کرنا۔ بڑے شاہ صاحب چھوٹے شاہ صاحب میں کیا فرق ہے وہ میں نے بتایا تھا ایک۔ اب چل بھائی قاری صاحب تمہارا نمبر ہے۔ ہاں؟ ارے میں نے کہا ہو جاتا کہ کل نہیں آیا تھا نا، بالکل ایک دم آسان ہو گیا۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وفي السند المتصل منا الى الشيخ الامام الحافظ ابي عبد الرحمن بن احمد بن شعيب بن علي وزيد رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومه اجمعين يا رب العالمين انه قال الوضوء من الإله وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال صلاة العصر فالتمس الناس والموضوع فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا تھا، پس لوگوں نے تلاش کیا الوضو اے ماء الوضوء، وضو کا پانی، فلم یجدوہ، لوگوں نے وضو کا پانی نہیں پایا۔ فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، حضرت کے پاس وضو کا پانی لایا گیا۔
فوضع يده في ذلك الإناء، حضرت نے رکھ دیا اپنے ہاتھ کو اس برتن میں، وأمر الناس أن يتوضؤوا، اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں۔ فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، پس میں نے دیکھا پانی کو کہ وہ ابل رہا ہے، جوش مار رہا ہے آپ کی انگلیوں کے نیچے سے۔ وہ میں نے کہہ دیا انگلیوں کے نیچے سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اللہ کی قدرت خود سے بڑھا رہی ہے یا اللہ کی قدرت وہیں سے نکال رہی ہے؟ دونوں باتوں کا احتمال ہے، مگر راوی کہہ رہا ہے میں ابلتا ہوا دیکھ رہا ہوں انگلیوں کے نیچے سے۔ حتی توضؤوا من عند آخرہم، یہ محاورہ ہے، اے توضؤوا من اولہم الی آخرہم، تو شارٹ کٹ کر کے من عند آخرہم بول دیتے ہیں، یعنی جتنے بھی تھے سب نے وضو کر لیا۔ چلیے وفيه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن قبده عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ماء فأتي بثمر فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول حي على الطهور والبركة من الله عز وجل. قال نعم فحدثني سالم وبلسانه قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1500. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں نے پانی نہیں پایا، فأتي بطور، حضرت کے پاس ایک برتن لایا گیا، ایک طور ایک برتن ہے، اور وہ برتن جس کو طور کہتے تھے پتھر سے بنتا تھا، وہ تو ہر زمانے میں وہ برتن اور ان کا استعمال کا انداز بدلتا رہتا ہے۔ ایک برتن لایا گیا، فادخل یدہ، حضرت نے اپنے ہاتھ کو اس میں داخل کیا، فلقد رأیت الماء، میں نے دیکھا پانی کو، یتفجر من بین اصابعہ، کہ وہ پھوٹ رہا ہے، کہاں سے؟ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ وَيَقُولُ، اور آپ فرما رہے ہیں، حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ، اے اللہ کے بندو آ جاؤ طہور کی جانب، یعنی ماء مطہر کی جانب آ جاؤ، وضو کرو۔ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اگر اس کا عطف کریں طہور پر تو یہ ہوگا مجرور، اور آ جاؤ برکت کی جانب جو اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو حضرت کی نگاہ اپنے اوپر نہیں، کس پر ہے؟ اللہ کی رحمت۔ حی علی الطہور والبرکۃ من اللہ عز وجل، قال الاعمش، اعمش کہتے ہیں کیا؟ فحدثنی سالم بن ابی الجاد، کہ بیان کیا مجھ سے سالم ابن ابو الجاد نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جابر سے، کون؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، کم کنتم یومئذ، تم اس دن کتنے آدمی تھے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اعمش روایت کر رہا ہے، سالم ابن الجاد نے سوال کیا کس سے؟ صحابی رسول حضرت جابر سے، کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 1500، کتنے؟ آگے حدیث آ رہی ہے نحو من 70، 70 کے آس پاس۔ تو میں نے کہا 70 ہو، 1500 ہو، 80 ہو، 150 ہو، لا بس، کوئی اس کی بات نہیں، وہ روات کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، واقعات بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ چلیے باب التسمية عند الوضوء. وفيه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأى أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضؤوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضؤوا من ياخذ. قال ثابت قلت لأنس كم تراه قال نحو 70. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے وضو کا پانی تلاش کیا مگر ملا نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ وہ تھا، وہ آ گئے آپ کے پاس۔
فوضع يده في الماء، حضرت نے اپنا ہاتھ رکھ دیا پانی میں، ويقول، اور فرما رہے تھے، توضؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وضو کرو۔ مولانا امام نسائی جو استدلال کر رہے ہیں استنباط کر کے باب التسمیۃ عند الوضو فرما رہے ہیں کیا؟ توضؤوا وقولوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوں ہوتا یا ہوتا توضؤوا بسم اللہ الرحمن، توضؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فرما رہے ہیں، یعنی استبراق کا ہے، اللہ کی بڑی قدرت کی جانب اشارہ ہے، وضو کرو اللہ کے نام سے۔ فرأیت الماء یخرج من اصابعہ، میں نے دیکھا پانی کو کہ وہ نکل رہا ہے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے، حتی توضؤوا من عند آخرہم، یہاں تک کہ انہوں نے وضو کر لیا اول سے لے کے آخر تک۔ ثابت کہتے ہیں کہ میں نے انس سے کہا، کم تراہم، تم کتنے سمجھتے ہو ان کو، کتنے دکھائے گئے، ان کا نہیں کتنے تھے تم اس وقت میں، کتنے پہچانتے ہیں؟ حضرت انس نے کہا نحو من 70 کے آس پاس۔ تو ان میں تعارض کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی ایک بات بتاؤں، وہ موطا امام مالک میں وہ جو روایت ہے کہ بھائی حضرت گئے تھے قضاء حاجت کے لیے، ساتھ میں مغیرہ ابن شعبہ تھے، وہ تھے، پھر حضرت کو دیر ہو گئی تھی اور پھر وہاں عبد الرحمن ابن عوف نے نماز شروع کر دی تھی، وہ حدیث ابھی آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی۔ وہاں سند میں گڑبڑ بھی کر رکھی ہے، وہ بھی یاد ہے؟ وہ اس میں کہہ رکھا نا عن عباد بن زیاد عن ولد المغیرۃ بن شعبہ عن ابیہ ان المغیرۃ بن شعبہ الی آخر، یوں کر رکھی ہے مثلا۔ آپ نے وہ حدیث پڑھ لی نا، تو خیر اسے دیکھ کے آئیے، کل کو وہ گفتگو آئے گی، کل آ رہی ہے، چھوڑ رہا ہوں۔ یہ امام مالک کا خاص طور سے نام لے گا اس میں۔